السلام علیکم ویورز، میں مشتاق کرل اور ہمارا ایکسرسائز چل رہا ہے میں انٹرنیشنل ریلیشن میں پولیٹیکل سائنس اور LLB کے امپورٹنٹ پیپر ہے انٹرنیشنل لا. اس کی ویڈیوز ہم نے ان کی پلے لسٹ میں اپلوڈ کر دی ہیں. ہمیں اردو کی بھی امپورٹنٹ ویڈیوز ہم نے پلے لسٹ میں اپلوڈ کر دی ہیں. آپ چاہیں تو ایگزام کی تیاری آپ ان پلے لسٹ کی ویڈیوز سے کر سکتے ہیں کیونکہ امپورٹنٹ ٹاپکس کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں. آج کا ٹاپک ہمارا انٹرنیشنل لا کا ایک اہم ٹاپک ہے ڈپلومیسی. ڈپلومیسی بنیادی طور پر دو ملکوں کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں. تو اس کا جو آفیشیل وے ہے اس کی ڈپلومیسی کا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر اپنا سفیر بھیجتے ہیں اور اس ملک کے سفیر کو اپنے ملک میں ویلکم کہتے ہیں. تو بعض جگہوں پہ تو آپ کے سفیر ہوتے ہیں، ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ آپ کے کونسلیٹ بنے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کے کونسل جنرل بھی موجود ہوتے ہیں. تو یہ دو فارم میں ہوتے ہیں، کونسلیٹ بھی ہو سکتے ہیں یا ایمبیسیڈرز بھی ہو سکتے ہیں. تو جو سفیر آپ بھیجتے ہیں اس کے دو تین موڈز ہیں. اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریٹرن دے کے بھیجتے ہیں، دوسری اسٹیٹ جو ہے اس کو ویلکم کہتی ہے، اور بعض صورتوں میں اس کا باقاعدہ استقبال بھی کیا جاتا ہے یا فرسٹ آف آل اس کی جو وہاں کے ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس سے ملاقات کرائی جاتی ہے. لیکن اگر بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈپلومیٹ ہے کسی ایسی سرگرمیوں میں ملوث پایا جاتا ہے جو ملکی مفاد کے خلاف ہیں تو اس شخص کو اس ملک سے نکالا بھی جا سکتا ہے، اس کو ناپسندیدہ شخص قرار بھی دیا جا سکتا ہے، جس کے لیے انٹرنیشنل لا کے اندر ٹرم ہوتی ہے پرسنا نان گریٹا. ایک پرسن جو ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے تو اس کو ملک کو چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے. 1973-74 کے اندر بھی جو عراقی سفیر کو یہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ بھی بہت سے جو ہے نا اس کے جو سفارت خانہ تھا وہاں پہ اسلحہ برآمد ہوا تھا، انڈین اسلحہ برآمد ہوا تھا، تو اس کو ہم نے ناپسند شخص قرار دے کر یہ دنیا کے اندر کئی ملکوں کے اندر ایسا ہو چکا ہے. اب یہ جو سفیروں کا تقرری ہوتی ہے، تعین ہوتا ہے، تو وہاں پر 1962-63 کا جو ویانا کنونشن تھا اس کے مطابق چند مراد دی گئی ہیں. وہ مراد اس طرح ہیں کہ وہاں پر اس ڈپلومیٹ پہ کوئی کسی قسم کی سول یا کرمنل پروسیڈنگ نہیں ہوگی، کسی قسم کی جو دیوانی یا فوجداری مقدمات نہیں چلیں گے. وہ ملک کے اس ملک کے جس ملک میں وہ موجود ہے اس ملک کے تمام قوانین سے مستثنیٰ ہوگا، وہ تمام قسم کے ٹیکس سے مستثنیٰ ہوگا، اس کی ٹریولنگ فری ہوگی، اس کو مواصلات کی سہولیات فری دی جائیں گی. اس کے علاوہ اس کی نقل و حرکت پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، اس کی مذہبی اس کو آزادی حاصل ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کے جو رہائش ہے وہ بھی اس کو وہ اسٹیٹ جو ہے وہ فری فراہم کرے گی. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک ڈپلومیٹ کو حاصل ہوتی ہیں. وہ استثناء حاصل ہوتا ہے جو عام طور پر کسی بھی نیشنل کو، اس اسٹیٹ کے نیشنل کو یہ امیونٹیز حاصل نہیں ہوتی. لیکن ایمبیسیڈرز کے لیے خاص بات ہے کہ ان کو یہ امیونٹیز ہوتی ہیں. ان کا گھر فری ہوگا، ان کی جو ٹریولنگ ہے وہ فری ہوگی، مواصلات فری ہوگا، کورٹ پروسیڈنگ سے وہ آزاد ہوگا، کسی قسم کے عدالتی مقدمات یا قانون کے کسی دائرہ کار میں وہ نہیں آئے گا، اور کوئی کا پیروی جو ہے وہ اس کی موومنٹ فری ہوگی اور اس کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی. تو یہ ڈپلومیٹس کو مختلف سہولیات دی گئی ہیں. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اپنا اور دوستوں کو بہت خیال رکھیں. السلام.